السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں شیر یار اور آج ہم سورت الفتح کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ براہ کرم توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی دو تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے اور تاکہ آپ کو سیدھے راستہ پر چلائے تین اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کرے چار۔ وہی تو ہے جس نے ایمانداروں کے دل و نونگونہ میں اطمینان اتارا تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ خبردار حکمت والا ہے پانچ۔ تاکہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر سے ان کے گناہ دور کر دے گا، اور اللہ کے ہاں یہ بڑی کامیابی ہے چھ۔ اور تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، انہیں پر بری گردش ہے اور اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور ان پر لعنت کی اوران کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ساتھ۔ اور اللہ ہی کے سب لشکر آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے آٹھ۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ 9 تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ 10 بے شک جو لوگ اب سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، پس جو اس عہد کو توڑ دے گا سو توڑنے کا وبال خود اسی پر ہوگا، اور جو وہ عہد پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے سو اقریب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا 11 عنقریب آپ سے وہ لوگ کہیں گے جو بدویوں میں سے پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے اور اہل و عیال نے مشغول رکھا ہے، اب ہمارے لیے مغفرت مانی۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے کہ دو وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہوگا اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے سب اعمال پر خبردار ہے 12 بلکہ تم نے خیال کیا تھا کہ رسول اللہ اور مسلمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی واپس نہ لوٹیں گے، اور تمہارے دلوں میں یہ بات اچھی معلوم ہوئی اور تم نے بہت برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے 13 اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے سو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے 14 اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے 15 عنقریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے جب تم غنیمتوں کی طرف ان کے لینے کے لیے جانے لگو گے کہ ہمیں چھوڑو ہم تمہارے ساتھ چلیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم بدل دیں، کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے، اللہ نے اس سے پہلے ہی ایسا فرما دیا ہے، پس وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ لوگ بات ہی کم سمجھتے ہیں 16 ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہہ دو کہ بہت جلد تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے، وہ اطاعت قبول کر لے گی، پھر اگر تم نے حکم مان لیا تو اللہ تمہیں بہت ہی اچھا انعام دے گا، اور اگر تم پھر گئے جیسا کہ پہلے پھر گئے تھے تو تمہیں سخت عذاب دے گا 17 نہ اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے ہی پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیمار چھوٹیے پر کچھ گنہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو نافرمانی کرے گا اسے سخت سزا دے گا 18 بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ اب سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دل و نونگونہ میں تھا، پس اس نے ان پر اطمینان نازل کر دیا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی 19 اور بہت سی غنیمت بھی دے گا جنہیں وہ لیں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے 20 اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر تمہیں اس نے یہ جلدی دے دی، اور آس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے، اور تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ ایک نشان ہو اور تاکہ تم سیدھے راستہ پر چلائے 21 اور بھی فتوحات ہیں کہ جو اب تک تمہارے بس میں نہیں آئے، البتہ اللہ کے بس میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے 22 اور اگر کافر تم سے لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑتے، پھر نہ کوئی حمایتی پاتے نہ کوئی مددگار 23 اللہ کا قدیم دستور پہلے سے یوں ہی چلا آتا ہے اور تو اس کے دستور کو بدلا ہوا نہ پائے گا 24 اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا، اور اللہ ان سب باتوں کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہا تھا 25
وہ تو وہی ہیں جنہوں نے انکار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا اس سے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچی، اور اگر کچھ مرد ایمان والے اور عورتیں ایمان والی نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دیتے، پھر ان کی طرف سے تم پر نادانستگی سے الزام آتا تو تمہیں لڑنے سے نہ روکا جاتا، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے۔ اگر وہ ٹل گئے ہوتے تو ہم ان میں سے جو کافر ہیں انہیں دردناک عذاب دیتے۔ 26 جبکہ کافروں نے اپنے دل میں سخت جوش پیدا کیا تھا، جہالت کا جوش تھا، پھر اللہ نے بھی اپنی تسکین اپنے رسول اور ایمان والوں پر نازل کر دی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے لائق اور قابل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ 27 بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈتی ہوئے اور بال کتراتے ہوئے بے خوف و خطر ہوں گے۔ پس جس بات کو تم نہ جانتے تھی اس نے اسے جان لیا تھا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی۔ 28 وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر ایک دین پر غالب کرے، اور اللہ کی شہادت کافی ہے۔ 29 محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں، اللہ کا فضل و راز کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چاروں نونگونہ میں سجدہ کا نشان ہے، یہی وصف ان کا تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے قوی کر دیا، پھر موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنا پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔ اللہ ان میں سے ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ النمل ٹمپ چینل دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔